إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں مسلمان تعلیم سے دور کیوں، اور خاص کر کے دینی تعلیم سے بے راغبی، اس کے دوری کہ کیا وجوہ اسباب ہے، کیا اس کے محرکات ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، وہ رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، جن اسباب کی بنیاد پر، جن وجوہ کی بنیاد پر، ان میں ایک سب سے بڑا سبب دین اسلام کی تعلیم سے دوری ہے. دین کی احکام و فرامین کو کنارے کر دینا ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دینا ہے. جب دینی تعلیم بولی جاتی ہے، جب یہ اظہار خیال کیا جاتا ہے، تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو شکیں ہوتی ہیں، دو قسمیں نکلتی ہے. پہلی دین تعلیم کی جو قسم نکلے گی وہ ہے کہ جو لازمی اور ضروری ہے، جو بیسک بنیادی تعلیم ہے، ان چیز کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر یکساں ہے، برابر ہے. کسی میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، سب یکساں درجے میں ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور دوسری روایت میں مسلمۃ، یعنی دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان فرد پر اور عورتوں پر بھی واجب اور ضروری ہے. تو یہ جو وجوب کے درجے میں دین کی تعلیم حاصل کرنا، جو وجوب کے درجے میں ہے، جس کا حاصل کرنا لازمی ہے، وہ کیا ہے؟ بنیادی چیزیں، عقائد کا جاننا، ایمان کے جو لوازمات ہیں اس کو جاننا. اسی طریقے سے
جو زندگی گزارنے کے جو اہم گوشے ہیں اس کو جاننا، حلال و حرام کو جاننا، معاملات کسی سے کر رہے ہیں تو اس کے تعلق سے ہمیں جانکاری ہو، عبادات کیسے ادا کی جائیں، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں کس طرح کی جائیں، تو ان چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے الگ نہیں ہے، تمام لوگ پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین کی ان بنیادی چیزوں کو سیکھیں، جانیں، اس سے وہ مفر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ سے پوچھ ہوگی کیوں لازم اور ضروری قرار دیا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ معلوم ہوئی کہ علم دین جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا سیکھنا تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے۔ کوئی بہانہ کر کے کہ ہم تو ان وجوہات کی بنیاد پر تعلیم حاصل کر سکے دور ہو گئے، یہ تمام بہانے نہیں چلنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، جب آپ کو دنیا کی کسی چیز کی حصول کی طرف ہوتی ہے کہ آپ کو اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ کچھ جو ہے چیزیں ہم سیکھیں، تو ان چیزوں کو آپ سیکھتے ہیں تو یاد رکھو جس طرح دنیاوی معاملات کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے سیکھتے ہیں، اسی طرح آپ دین کے معاملے کو بھی جو ہے اپنے ایمان و یقین کے ساتھ سیکھیں، یہ آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسری جو شک ہے، دوسری جو قسم نکلتی ہے وہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں علماء کہتے ہیں، جو علم دین کی گہرائی، جو علم دین کی باریک چیزیں ہیں، بالکل گہری چیزیں ہیں، ان سے واقف ہونا۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے، یہ قسم ہے، تو اگر قوم و ملت میں سے، اپنے کنبہ قبیلے میں سے کچھ لوگ اگر یہ تعلیم یعنی علماء دین کی گہری تعلیم جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہم سے فرض ادا ہو جاتا ہے، ہم سے وہ جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے کہ ہم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت اتنی دیگر گم ہے، اتنی بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ دونوں تعلیم سے بے بہرا ہیں، بالکل لٹھلو کا چیلا چولہا بن چکے ہیں۔ ان کے نہ تو دین کی بنیادی تعلیم ان کے پاس ہے، نہ گہری تعلیم ہے، دونوں سے وہ کنارے ہو چکے ہیں۔ یاد رکھو، آپ بہانہ بازی کر کے نہیں بچ سکیں گے کہ ہم تو ان وجوہات کے بنیاد پر جاہل رہ گئے، ہم نہیں حاصل کر سکے۔ آپ صحابہ کی تعلیم کو پڑھیے، ان کے جو سوانے ہیں، ان کے حالات کو پڑھیے کہ جب اسلام لائے تو جوانی کی عمر میں تمام لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بعد کی عمر میں کیا، لیکن انہوں نے دین کی تعلیم کو سیکھا ہی نہیں بلکہ دین میں انہوں نے مہارت حاصل کر لی۔ تو بہانہ بازی کر کے، یہ ٹال مٹول کر کے اپنے آپ کو بری قرار دے دینا کہ وجوہات کی بنیاد پہ ہم نہیں سیکھ سکے، ایسے ہم نہیں چلنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو دین کی جو بنیادی تعلیم ہے، جو اساسی تعلیم ہے، ان چیزوں کا سیکھنا ہر ایک کے لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے جو بھی جس عمر میں ہے، کم سے کم وہ عبادت کا کیا طریقہ ہے، نماز کس طرح ادا کی جائے، نماز میں کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، کس طرح نماز ادا کی جائے، زکوٰۃ کب جو ہے فرض ہوتی ہے، کتنا اس کا نصاب ہے، اور روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچا جاتا ہے، ان چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن آج میں نے کہا کہ ان دونوں تعلیمات سے ہم دور ہیں، تو کہاں سے ہمارے لیے مدد الہی آئے گی؟ ابابیل آ کر کے ہماری حفاظت کریں گے؟ یاد رکھو، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تو زیرو ٹھہرے، رب کے پیمانے میں رب نے جو پیمانہ جاری کیا، جو پیمانہ رکھا، اس میں ہمارا وزن بالکل ہلکا ہو گیا، ہم تو بے وقت ٹھہرے، ہماری کوئی اس میں وقت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے صورت میں اللہ رب کا ہم پر سایہ ہوگا، ہم پر مدد آئے گی؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو لہذا جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے خود بھی وہ ان بنیادی تعلیم کو سیکھیں، ورنہ آپ اس کے تعلق سے پوچھے جائیں گے، اور جو آپ کے بال بچے ہیں ان کو بھی بنیادی تعلیم کم سے کم سکھا دے، تاکہ وہ کوئی کسی اور چیز کو جپنے والا اگر آ کر کے سامنے کہہ دے تو اس کے ہاں میں ہاں ملانے نہ لگے کہ ہاں یہ دین بھی صحیح ہے، تمہارا دھرم بھی صحیح ہے، میرا دھرم بھی صحیح ہے۔ نہیں، دونوں دھرم نہیں صحیح ہو سکتے ہیں۔ اسی کی لڑائی تھی جو نبی محترم کو بھیجا گیا،
वरना कुफ्फार भी सही होते, दीन इस्लाम भी सही होते तो टकराव ना होता अल्लाह के नबी से, कतई टकराव ना होता। कुल या अय्युहल काफिरून की जो सूरत है वो नाजिल ना होती कि कुफ्फार तुम समझौता करने के लिए तैयार हो कि एक साल तुम मेरे माबूदों की इबादत कर लो, एक साल तुम्हारे माबूदों की मैं कर लूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो टोक अंदाज में फैसला कर दिया, नहीं ये नहीं हो सकता है। रब अकेला है, अकेला रहेगा अबद अजल से और अबद तक, जब तक दुनिया जब से बनी है और जब तक रहेगी ये चीज चलने वाली है। रब के साथ कोई शरीक ना था और ना होगा मेरे भाई और दोस्तों। लिहाजा ये बात सामने आई कि हमें इन बुनियादी तालीम को सीखना बेहद जरूरी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो दीन इस्लाम कि जिसका आगाज, जिसकी इब्तिदा इस चीज से नहीं हुई कि दूसरों को सताओ नहीं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो नहीं, सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो तालीम के ताल्लुक से नाजिल होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की इक़रा से होती है, पढ़ने से होती है। वो कौम जिसकी बुनियाद, जिसकी शुरुआत, जिसकी इब्तिदा किससे हो? इक़रा से हो, पढ़ने से हो। आज वो हो गई हो कि वो आज किसी दहाने की न रह गई हो। तालीम के मामले में उसका पैराग्राफ जो पिछड़ी जाते हैं उससे भी नीचे आ गया हो। कितना अफसोस का मकाम है, कितनी हैरत की बात है। और हम इस बुनियाद पे चाहते हैं कि दुनिया में हमारा मकाम हो जाए। याद रखो, अगर तालीम से आप पीछे रहे तो आपको दुनिया धक्का मारती रहेगी, आपकी कोई वक़ात नहीं करेगी, कोई हैसियत नहीं होगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तालीम दी कि जो इंसान नहीं जानता था, और कलम का जिक्र किया कि कलम के जरिए तुम्हें दी जो है इस तालीम सिखलाई, यानी वैसी तालीम दी पॉलिटिकल अंदाज में, और कलम के जरिए बतला दिया कि तहरीर वाली जो होती है अपनी सलाहियत और लियाकत उसकी भी बनाओ, लिखने की बनाओ कि बातिल अगर तुम्हारे खिलाफ अगर खड़ा है, तुम्हारे खिलाफ महादाराई खड़ा कर दिया है, तुम्हें बदनाम करना चाहता है तो तुम्हारे कलम के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि तुम उनका जवाब दे सको। जबान से भी जवाब दो और साथ में कलम से भी जवाब देने की सलाहियत रखो मेरे भाई और दोस्तों। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को मुंतखब फरमाता है कि अपने दीन के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद फरमाते हैं मन युरिदिल्लाह खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी के साथ भलाई का मामला करना चाहता है तो ऐसी सूरत में उसकी दीन की समझ अता करता है, दीन की समझ अता करता है। तो जो दीन की समझ रखते हैं वो रब को बड़े महबूब हैं, रब के चहेते हैं, रब के बरगुज़ीदा हैं, रब उनको चाहता है, रब उनसे मोहब्बत करता है, रब का उससे लगाव है, उसके साथ भलाई करना चाहता है, उसके साथ अच्छाई करना चाहता है। जब रब भलाई करने का इरादा कर ले तो कौन रोक सकता है मेरे भाई और दोस्तों। तो हमें इस बात की खबर होनी चाहिए। इसी तरीके से आलिम और जाहिल, यानी एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। जिस तरह एक अंधा और एक बीना, एक आंख वाला और एक अंधा बराबर नहीं हो सकता, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि एक पढ़ा हुआ इंसान और एक अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकता। इसमें किसी की तहकीर नहीं है, बल्कि अपने आप को थोड़े से कोसने की जरूरत है कि हमने बहाने बना करके और असबालाश करके हमने अपने आप को किनारे कर लिया, तालीम हासिल ना की। बाद में चल करके कोसते हैं तो हमें ये हो गया, फला हो गया, इस वजह से हम तालीम हासिल नहीं कर सके। मेरे भाई और दोस्तों, कि ऐसे लोगों की मिसालें मौजूद हैं कि जो न जाने हजारों किलोमीटर चल करके उन्होंने तालीम हासिल की है। इमाम बुखारी की सवालें उठाइए, आज इमाम बुखारी की जो किताब है कुरान के बाद सबसे अफजल करार पाई, कैफियत करार पाई। उन्होंने न जाने कितने हजार मील का सफर पैदल किया है। वो खुद बयान करते हैं कि एक ऐसा भी लम्हा आ गया कि घास खाने पर मजबूर हो गए, कुछ खाने के हमारे पास नहीं था। ये मजबूरी थी मेरे भाइयों दोस्तों, इतनी ज्यादा उन्होंने मशक्कत जो है झेल करके तालीम हासिल की है। आज तालीम इतनी आसान हो गई है, उसके बावजूद भी हम उसको हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कभी भी एक पढ़ा हुआ इंसान, एक आलिम और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक अंधा और ये जो है बीना बराबर नहीं हो सकते हैं, इसी तरीके से पढ़ा हुआ और एक अनपढ़ बराबर नहीं हो सकता है मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरीके से जो अगर हम आमलात करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, तो अगर हमें दीन की सही मालूमात नहीं है तो ऐसी सूरत में हम तिजारत भी अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते हैं। क्यों?
ہم اٹھاتے ہیں فاروق اعظم اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو سنہرا دور ہے کہ وہ اپنے بازار میں یہ شرط لگا رکھے تھے کہ ہماری بازار میں وہی تجارت کرے گا کہ جو دین اسلام کی تعلیم رکھتا ہو، اس کی معلومات رکھتا ہو۔ انہوں نے فرمایا لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں ایسا ہی شخص وہ خرید و فروخت کرے گا، وہ تجارت کرے گا جو دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عالم ہو بڑے پیمانے کا، وہ بہت جانکار، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، اساسی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جانتا ہو، حلال و حرام کو جانتا ہو، کسی سے کوئی لین دین کیا، وعدہ کیا ہے تو اس کی وعدہ وفائی کرنے کی اس کے اندر احساس ہو۔ اگر یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے تو ایسا شخص ہمارے بازار میں وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جانچو، پرکھو، توڑو کہ ہم کس پیمانے میں ہیں۔ اگر ہم حضرت عمر کے دور میں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارا کیا حشر ہوتا، ہم کس کیٹیگری میں ٹھہرتے، ہمارا کیا معاملہ کیا جاتا ہمارے ساتھ۔ اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو میں کچھ اسباب کی جانب چلتا ہوں کہ پہلا سبب جو دین سے دوری کا وجہ بنا، سبب بنا، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ زندگی کا بے مقصد ہو جانا۔ ہم اپنی زندگی کو کوئی ٹارگٹ نہ دیں، بے مقصد بنا دیں۔ بے مقصد یوں ہی زندگی، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، کوئی بات نہیں ہوئی، ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ بس ہم نے مقصد جو بنایا صرف اور صرف یہ بنا لیا کہ ہمیں کمانا ہے، کھانا ہے، انجوائے کرنا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے، چند روزہ زندگی ہے، کر لو ایسو عشرت، پھر دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اور اس نبی کے متوالے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، اسلام کا مالا جپنے والے ہیں، تو یہ طریقے کار کی زندگی ملی ہے، عیش کر لو، عشرت کر لو اور یہاں پہ مزے اڑا لو۔ یہ کس کا وسیلہ تھا؟ یہ کفار مکہ تھا، مکہ کا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ وہ لوگ کہتے تھے وما نحن بمبعوثین، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کفار مکہ کا وسیلہ یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، اور پھر حساب و کتاب کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ حساب و کتاب، نہ قیامت قائم ہوگی، نہ جزا جو ہے بدلہ ملے گا رب کے سامنے، نہ پیشی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے، یہی مرے ہیں پھر زندہ ہو جائیں گے، پنرجنم آتا رہے گا، اس طرح بس ختم ہو جائے گی میرے بھائی اور دوستوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوٹانا نہیں ہے، زندہ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ عقیدہ آج ہماری نوجوان پیڑھی جو ہے اس کے دماغ میں یہ چیز آج چل رہی ہے، اس کے دماغ میں جالا بنا رکھی ہے اور قبضہ بناتی چلی جا رہی ہے شیطان نے، جو ہمارے دماغ میں تمام چیزیں دنیا کو بالکل بنا سنوار کر کے پیش کر دیا ہے اور اس کی تزئین کاری کر کے ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے مزین کر کے اچھے انداز میں پیش کر دیا ہے کہ عیش کرو، عشرت کرو۔ یہ کفار کا وتیرہ ہے، کافروں کی یہ روش ہے، کافروں کا یہ عمل ہے، ہمارا یہ عمل نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ کس پیمانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اس جو ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے خود انسان اپنا محاسب سب سے زیادہ ہوتا ہے، اپنے سلسلے میں سب سے زیادہ جانکار ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں یہ گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یوں ہی بنا دیا ہے اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنے والے ہو، موج کر لو، ایش کر لو، کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی کی زبانی کہلواتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری زندگی کے تمام لوازمات صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں بتایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جناتوں کو ہم نے اس لیے تخلیق فرمایا، ہم نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اچھے اعمال کریں، ہماری عبادت کریں، تاکہ میں پرکھوں، اس پیمانے میں جانچوں کہ کون کس پیمانے پر اترا ہے، کون کس پیمانے کی عبادت کی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں جاننا ہے کہ ہماری زندگی یوں ہی بیکار نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ رب کی عبادت کرنا، اس کے امتحان میں پاس ہونا اور اپنے آپ کو اس کی آخرت کے لیے تیار کرنا میرے بھائی اور دوستو۔
تو ایک مومن کی ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کا معاملہ یہ ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے, جو اس کو سجایا ہے, بغیر ستونوں کو آسمان اتنا وسیع و عریض آسمان کھڑا کر دیا ہے اور ان کو بچھا دیا ہے. کیسے اتنے بڑے بڑے کہکشیں, اتنے بڑے بڑے جو چاند سورج موجود ہیں کہ وہ زمین پر نہ سمائے, یہ تمام تارے کیسے اللہ رب العالمین نے سجا دیا ہے. تو اس میں کون غور کرتا ہے؟ عقل مند غور کرتے ہیں. آج ہم عقل مند کس کو تصور کرتے ہیں؟ جو دوسروں کو اچھے انداز میں دھوکہ دے دے, جو اپنی چرب زبانی کے نتیجے میں اس کو ذلیل کر دے, جو کسی کو لے جا کر کے گڈھے میں دھکیل دے, اس کو ہم عقل مند تصور کرتے ہیں. کوئی کسی کی مجرم بنا کر کے مجرم نہیں تھا اس کو مجرم پیش کر دے, یہ اس کو ہم عقل مند تصور کرتے ہیں. یہ عقل مند نہیں ہے رب کے یہاں, اور شریعت کا یہ پیمانہ نہیں ہے. یاد رکھو, شریعت کے اس کی کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں. عقل مند کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمانا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں, اپنی تخلیق میں, اس دنیا کے بنانے اور سنوارنے میں غور و فکر کرتا ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں یوں ہی اللہ رب العالمین تو نے یوں ہی نہیں بنایا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں جہنم کی ایندھن سے, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے. تو پاک و صاف ہے, تو تنہا تنہا ہے, تو اکیلا ہے. تو یہ عقل مند کی یہ صفات بیان کی گئی. عقل مند وہ نہیں ہے جو دھوکہ دھڑی کرے, عقل مند وہ نہیں ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے. دوسری بات جو دین کی دوری کا سبب بنتی ہے وہ ہے کہ مال و دولت کا بہت زیادہ حریص ہو جانا, مال و دولت سے انتہائی زیادہ محبت کرنا. آج دیکھ لیں کہ مال و دولت سے کتنا زیادہ حرص و طمع ہو گئی ہے, کتنا زیادہ لوگوں کے اندر لالچ بسائی ہے. ایسے ہی دور کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی. کیا پیشین گوئی کی تھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لوگوں پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے, ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے. کیا ہوگا؟ لا يبالي المرء من أين أخذ المال, کہ انسان کو, آدمی کو کوئی فکر نہیں ہوگی, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال و دولت کہاں سے کما رہا ہے. آیا جہاں پر وہ حاصل کر رہا ہے مال و دولت وہ حلال ہے یا حرام ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج دیکھیں کہ صرف مال و دولت آنی چاہیے, حلال طریقے سے آئے, حرام طریقے سے آئے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس مال ملنا چاہیے, مال و دولت ہمیں ملنی چاہیے, ہمیں بینک بیلنس ہونا چاہیے, بس یہی پرواہ ہے. ہمیں پر یہ چیز صحیح معنوں میں منطبق ہو رہی ہے, ہمیں اس کے مصداق ٹھہر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی کی تھی ایسا زمانہ بھی آئے گا لوگ مال و دولت حاصل کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کریں گے, اور اس انسان کی جو چاہت ہوتی ہے, جو تڑپ ہوتی ہے, جو اس کی حوث کی کھوپڑی ہوتی ہے, وہ کبھی بھرنے والی نہیں ہے. کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم, لو کان لابن آدم, اگر آدم کے پاس ہو, کیا ہو کہ وادیان من ذهب, سونے کی دو بڑی وادی ہو, دو بڑے باغات ہوں, پہاڑ ہو سونے کے اس کے پاس, لبتغا ثالثا, اس پر صبر نہیں کر لے گا, آ گیا اتنا بس کافی نہیں, وہ تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا, تیسرا ڈھونڈنے لگے گا, تیسرے کی طرف کرنے لگے گا. دو تو ہوگی, تیسری مل جاتی تو بہت اچھا ہے. تو یہ انسان کی کھوپڑی کی, یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی کہ یہ انسانی دماغ کی یہ تڑپ ہے, چاہت ہے, کبھی بھی اس کی جو پیٹ ہے بھرنے والا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں. اس کے پیٹ کو, اس کے دماغ کے اس فطور کو, اس جو ہے خاک ہی اس کو بھرے گی میرے بھائی اور دوستوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ خدشہ ظاہر کیا, سب سے زیادہ خوف ظاہر کیا, وہ کسی اور کے تعلق سے نہیں کیا, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اگر خدشہ ہے, خطرہ ہے, تو وہ اس بات سے ہے کہ دنیا تم پر وسیع و عریض کر دی جائے گی, دنیا کی خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے, اور اس کے بعد تم ان خزانوں میں پڑھ کر کے فتنے کے شکار ہو جاؤ گے, رب سے کنارہ کشی کر لو گے, رب سے اپنا ناطہ رشتہ توڑ لو گے, آخرت کو تم بھول جاؤ گے, دنیا میں ہی لپٹ کر رہ جاؤ گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ملفقر اخشى علیکم, مجھے تمہیں تعلق سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم پر بھوکمری آ جائے گی, تم بھوک کے شکار ہو جاؤ گے, ولکن اخشى علیکم, بلکہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے ان تبسط علیکم دنیا, کہ دنیا تم پر
کھول دی جائے گی کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح گزشتہ لوگوں پر کھول دی گئی تھی، گزشتہ لوگوں پر کہ اس دنیا کے خزانے کھول دیے گئے تھے، اس کو پا کر کے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اسی خزانے میں عیش و عشرت کرنا شروع کر دیے، رب سے ناطا توڑ لیا، جس کے نتیجے میں رب نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اللہ کے بھی فرماتے ہیں اسی طرح تمہارا بھی حال ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ جو ہے دین سے دوری کا جو اہم سبب میں سے ایک اہم سبب جو ہے کہ وہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، دنیا پرستی جس کو کہا جاتا ہے۔ اور جب دنیا پرستی کی جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تصویر لے لیں اور ایک کڑیا میں بیٹھ جائیں، اللہ کے رٹ لگائیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ اس طرح جو ہے ہو جائیں کہ نہ تو اپنے بال بچوں کا خیال ہو، نہ اپنی بیوی کا خیال ہو، نہ اپنے جسموں کا خیال ہو، نہیں، سب کے حقوق رکھے گئے ہیں۔ دنیا پرستی کی جائے کہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اس قدر منہمک نہ ہو جائیں، دنیا میں اس طرح غرض نہ ہو جائیں کہ آخرت کو بلا بیٹھیں، آخرت کو کنارے کر دیں، آخرت سے کوئی لینا دینا نہ رکھیں، بلکہ آخرت کا ناطا اپنے آخرت کو آگے رکھیں، اور وہی ٹارگٹ ہمارا اہم ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں سب کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، آپ کے حقوق ہیں، تمام چیزیں کریں، لیکن آخرت کو نہ بلائیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا مقدم ہے، دنیا ہمیں مل جائے، آخرت جائے بھاگ میں، آخرت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج یہ ہماری شکل بن چکی ہے، آج ہم اس جو ہے اس صفت کے حامل بن چکے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت میں زندگی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دینی تعلیم سکھا دیں گے، دین کی معلومات اگر ہم سکھا دیں گے تو کیا کچھ اس سے ملنے والا ہے، صحیح سے اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکے گا۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ اس کو انجینئر بنایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، یعنی بڑے بڑے عہدوں کے لیے اس کو منسوخ کیا جائے۔ ہاں بالکل بنائیے، دنیا کا تقاضا ہے، دنیا کے مطالبات ہیں، دنیا کے چیلنجز ہیں، آپ اس کا مقابلہ کریں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کوئی نہیں روکتا ہے۔ آپ جس پیمانے کا بننا چاہیں اس پیمانے کا بنیں، لیکن دین کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو سیکھ کر کے جو چاہیں سو بنے۔ کتنے علماء کرام جنہوں نے نہ جانے IPS اور IAS کی انہوں نے وہ اس میں بیٹھے ہیں اور اس کو کوالیفائی کیے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی علم دین حاصل کر لیا تو کسی لائق نہیں رہا، سب کچھ کر سکتا ہے جب وہ دین اسلام کی جو سب سے اہم کتاب قرآن ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو سر کر سکتا ہے، اس کو فتح کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، انہی باتوں کی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا اسی تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی کہ اور کیا اسباب ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم دین سے دور ہیں اور تعلیم سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى وأهم وأجل وأكبر۔